بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی جو مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، ہم جو آپ کو تعلیم کی سہولت میسر کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے آپ کے جو تعلیم کی سہولت دی جا رہی ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا، الو کے بارے میں پڑھا تھا، جو مصنف کے تاثرات ہیں، شفیق الرحمان کے تاثرات اور مزاحیہ جو ان کا انداز بیان ہے الو کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ آج ہم اس کے الفاظ کے معنی الو کے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو اگلا رہ جانے والا سبق کا ہے کچھ حصہ ہے، آج ہم وہ مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بردبار، صابر یا صبر کرنے والا، دانشمند، عقل مند، کھنڈر، اجڑا مکان، روز نامچہ، ڈائری۔ روز نامچہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں روزانہ کا جو وقت ہے وہ لکھا جائے، جیسے آپ کی ڈائری ہوتی ہے، اس کو بھی روز نامچہ کہا جا سکتا ہے۔ وجوہات، اسباب، پوزیشن، حالت، عادت، خصلت، فطرت، قدرت، مداح، تعریف کرنے والا، مصلحت، نکتہ، پوشیدہ، چھپا ہوا، قیاس، اندازہ، وظیفہ، ورد، خود پسند، انا پسند، شوخ، تیکھا، باتونی، فضول گو، ذی فہم، سمجھدار، دیکھ بھال، پرورش، بے سود، بے فائدہ، التجا، درخواست۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آج کے الفاظ کے معنی جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کے حصے کی طرف آتے ہیں جو بلی کے متعلق مصنف کے تاثرات جس میں موجود ہیں۔ تو آئیے کتاب کھولتے ہیں۔ نمبر 82 پر موجود ہے بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خواہ مخواہ چاہتی ہے، یعنی کہ جو لوگ بلی پالتے ہیں، بلی کی پرورش کرتے ہیں، ان کو یہ خیال ہے، مصنف کے مطابق ان کا یہ خیال ہے، ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی ان کو چاہتی ہے، بلی ان سے پیار کرتی ہے، بلی ان سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں، اور بلی کے چاہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو کھانا پینا جو ہے وہ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بلی ان کے پیچھے رہتی ہے۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آتے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا تو دوسرے یہاں کیا کرنے آتے ہیں۔ تو مصنف مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، اور یہاں پر کچھ لوگوں پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے انسان کے کام کے لیے ہے، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ پھر کس لیے ہے۔ تو یہ بظاہر تو بلی کو کے حوالے سے مصنف کہتے ہیں، لیکن ان کے بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک انسان ہے، انسانوں کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں۔ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے، اور مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ بلی کو اگر سکھانا ہو، بلی کو اگر سدھانا ہو تو سال بھر میں اس کو سکھایا جا سکتا ہے، اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان سوچے کہ سال بھر اس نے محنت کی تو اس کو حاصل کیا ہوا ہے، تو اس کا ایک جواب بلی ہوگا، یعنی کہ ایک سدھائی ہوئی بلی۔ جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے کہ جو جانور گائے، بھینس، بکری، بھیڑ ہے، یہ اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دودھ پلانے والے جانور ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ ان کا پیتے ہیں۔ جبکہ بلی کو دیکھا جائے تو بلی جو دودھ پیتی ہے، بلی دودھ پلاتی نہیں ہے بلکہ بلی دودھ پیتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر کبھی کبھار انسان جو ہم اپنے جو دودھ کو کھلا چھوڑ دیں یا باہر رہنے دیں، لاک نہ لگایا جائے، تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی
کہ جس کو آپ نے سکھایا، جو آپ کے پاس رہتی ہے، گھر میں رہتی ہے، جس کو آپ کھانا روٹی ڈالتے ہیں، وہی بلی آپ کا جو کھلا ہوا دودھ ہے وہ پی جائے گی، جو باہر پڑا ہوا دودھ ہے وہ پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے تو تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ تالا بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی بلی کسی نہ کسی راستے سے جو گھس کر وہ دودھ پی جائے گی، اور یہ ایسا راز ہے جو بلیوں کو ہی معلوم ہے، بلیوں کے علاوہ کسی دوسرا نہیں جانتا۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، کہ یہاں پر بلیوں کی یہ خصلت بتائی ہے کہ جب بلیاں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے منہ پر ناخن ماریں، اور ان کے ایک دوسرے کے منہ جو ہیں وہ ناخنوں سے نوچ لیتی ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ یہاں پر مصنف نے بظاہر جو ہمارے معاشرے کے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے جو لوگوں کے نظریات ہیں ان پر تنقید کی ہے، لوگوں کے جو رویے ہیں ان پر تنقید کی ہے، کہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا منہ نوچ لیں، اور جب ایک دوسرے سے لڑائی کر لیتے ہیں تو ہمیشہ وہ کبھی انہوں نے یہ مزاحمت نہیں گوارا کی کہ وہ دوسرے کو اپنے بھائی کو بلا لیں۔ حالانکہ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام نے ہمیں 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی جو رکھنا حلال قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو حرام قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے 3 دن کے سے زیادہ قطع تعلقی کرتا ہے وہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ اب بلی اور کتے کی جو دشمنی ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں یہ پرانی رقابت ہے، یہ ان کی دشمنی جو ہے وہ یہ ازل سے ہے، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی کہ انسان کا کوئی ایسا وفادار ہو، انسان کا کوئی وفادار ساتھی ہو جو اس کے پیچھے پیچھے رہے، کیونکہ بلی جو ہے انسان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی۔ بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے، اور بلی کی کتے کے ساتھ لڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور بلیاں آپس میں جو ایک دوسرے سے لڑتی ہیں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بلی میں جو برداشت ہے وہ بہت کم ہے، وہ برداشت نہیں کرتی۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں، چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ اب یہاں پہ ایک مصنف نے حقیقت بتائی ہے کہ اگر ہم چوہوں کہیں پہ چوہے ہوں اور ان کو ختم کرنے کے لیے جو بلیوں کا استعمال کریں، بلیوں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تو بلیاں تو چوہوں کو ختم کر دیں گے، بلیاں تو چوہوں کو کھا جائیں گے، لیکن چوہے تو ختم ہونے کے بعد بلیاں جو ہیں ان کو نہیں ختم کیا جا سکے گا، کیونکہ ان کو وہاں سے خوراک ملتی ہے، تو اب وہ وہاں سے کہیں بھی نہیں جانا پسند کریں گے۔ تو اس لیے جو تنزیہ انداز میں مصنف کہتے ہیں بلیوں کو پھر جو دور کرنا جو بھگانا مشکل ہو جائے گا۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں، ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں، کہ بلیوں کے رنگ برنگی جلد کو مصنف کہتے ہیں کہ بلیاں طرح طرح کے جو میک اپ کرتی رہتی ہیں، اور ان کی جلد پر، ان کے چہرے پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمارے معاشرے میں تنزیہ انداز میں مصنف نے ہمارے معاشرے میں عورتوں کا جو میک اپ ہے اس پر طنز کی ہے، کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے کہیں اگر فنکشن پہ جانا ہوتا ہے، کہیں کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو وہ بھی میک اپ کرتی ہیں، تو اپنے جو بناؤ سنگار کرتی ہیں اس کو جو نشانہ بنایا ہے۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے، وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی۔ کہ جو موٹی بلیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں مصنف کہتے ہیں اگر وہ اپنی جلد پر جو دھاریاں بنا لیں، لائنیں بنا لیں، تو ان کی جو بنائی ہوئی لائنیں ہیں وہ ان کے موٹاپے کو، ان کے موٹے جسم کو چھپا لیں گی اور وہ بھی خوبصورت معلوم ہوں گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں اور وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بلیاں ہر وقت سوئی رہتی ہیں، دن کو ہی سو جاتی ہیں، کیونکہ وہ رات کا انتظار نہیں کر سکتی، اور بعض اوقات بلی بیٹھی ہوتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بلی سو رہی ہے، لیکن اگر آپ کی نظر ذرا سی ادھر ہوگی بلی ادھر ادھر دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل جائے گی، اور اس کے باہر نکلنے کا شور بھی نہیں ہمیں معلوم ہوگا۔
اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے، بلی سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں باہر گئی تو پھر اس سے وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ جو دراصل مصنف طنزیہ جو مزاحیہ انداز میں جو مصنف نے یہ مضمون لکھا ہے، بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود بلی اور انسان اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے کہ ایک ہی گھر میں انسان اور بلی اگر کئی سال تک رہیں تو اس کے باوجود بلی اور انسان ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہتے ہیں۔ اور یہ انسان کے لیے کتنی جو عجیب زندگی ہے کہ انسان اور بلی کے ساتھ کتنے جو سالہ سال سے رہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہوئی۔ تو مزاحیہ یہ مضمون تھا جو مختلف جانوروں کی کچھ عادات اس میں بیان کی گئی ہیں، اور شفیق الرحمن کی کتاب مزید ہم آتے ہیں اس سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے، اقتباس: الو دن بھر آرام کرتا ہے، یہاں سے لے کر میں کا ورد کرتے ہیں۔ اس پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور جو الفاظ کے معنی لکھے ہیں وہ آپ نے لکھوائے ہیں، وہ آپ نے اپنی کتابوں پہ لکھنے ہیں۔ آپ دوبارہ ان الفاظ کے ایک بار معنی دیکھ لیجئے، پڑھ دیتا ہوں۔ بردبار، صابر، دانشمند، عقلمند، کھنڈر، اجرا مکان، روزنامچہ، ڈائری، وجوہات، اسباب، پوزیشن، حالت، عادت، خصلت، فطرت، قدرت، مداح، تعریف کرنے والا، مصلحت، نکتہ، پوشیدہ، چھپا ہوا، قیاس، اندازہ، وظیفہ، ورد، خود پسند، ناپسند، شوخ، تیکھا، باطنی، فضول گو، فضی فہم، سمجھدار، دیکھ بھال، پرورش، بے سود، بے فائدہ، التجا، درخواست، آج۔ تو یہ تھے وہ الفاظ کے معنی جو آپ نے اپنی کتابوں پہ لکھنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔